اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رسول کریم علیہ السلام نے واضح اعلان کیتا کہ بھئی علی تیرے نال محبت کروں گا مومن اور تیرے نال دشمنی کروں گا منافق۔ اے اس ویلے رسول پاک علیہ السلام نے صاف جڑی سی گل انہوں کھول کے بیان کر دی۔ اسی طرح ہونی شروع اور یہ بالکل اسی دے سامنے آنی شروع ہو گئی گل کہ رسول اللہ دا انتقال ہویا، خلافت واسطے لوگ کٹھے ہو گئے۔ انصار نے آکھیا ساڈا حق بندا اور کسی لحاظ نال کم نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رائی برابر گھٹ سی، انہاں دی خدمات دین دی مدد بہت زیادہ سی، بالکل وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے آکھیا حضرت سعد بن عبادہ نو رسول اللہ دا جانشین بنانا۔ سعد کوئی چھوٹا جا بندہ سی، سعد نو بھی دنیا جانتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے 70 اصحاب صفہ دے روزہ دے گھروں کھانا کھاندے سی، سردار سی مدینے دے، اس تو انہوں بنانا چاہتے سی۔ انہاں صحابہ کرام دوجے نے آکھیا نہیں حضرت علی حضرت ابو بکر مناسب ہے۔ گل انہوں نے جڑی پیش کی وہ مناسب نظر آئی۔ انہاں آکھیا بھی تواڈے چوں کوئی ہوے سانوں کوئی اعتراض نہیں، اسی بھی تہاڈی طرح پہلاں دے مسلمان بھی ساڈے بھرا جے، مگر مصیبت یہ ہے بھی حضرت اسماعیل دی اولاد تو قریش ہون پاروں مکے دے متولی ہے، انہوں نے سارا عرب اگے مندا، انہوں دی حکومت اگے ہی بنی ہے، سارا عرب کافر مومنوں سلام کردا، بیت اللہ دے متولی نبی بھی انہاں چوں آیا، انہاں چوں بنوں گا تے کسے قبیلے سر نہیں چکنا، تسی بنو گے اسی چکاں گے، ساڈے لیے تسی گھٹ جے کہ مگر ہور قبیلیاں دا کی راج کراں گے؟ عرب قبائل جڑے وہ اسی طرح ہی گل بالکل ٹھوس، سارا نے آکھیا یار چھڈو کی جھگڑا پاؤنا، حضرت ابوبکر دی بیعت کر لی، مگر اس بیعت دے موقع تے بھی انصار نے جو کچھ کیا وہ تواڈے سامنے پڑھ دینا کہ رسول اللہ دے دسے دے مطابق انہاں دے ذہن خطرہ کی سی کہ وہ اپنا بندہ خلیفہ بنانا چاہتے سی اور نال پٹتے سی بے جے عمر یہ گل نہیں نہ منی سر چو خلیفہ نہیں بنانا تے اسی تیار ہے، مگر واری واری ٹرن، ایک واری انصار چو خلیفہ بنے، ایک واری قریش چو بنے۔ اینوں سارے مورخاں استاداں پروفیسراں نے بناتا کہ وہ بیوقوف ہوئے سی، آندے ایک وقت دو خلیفے بنے۔ ایڈا وڈا جھوٹ ہسٹری چ بولیا کہ جی میں انصار پاگل سی، ایک وقت دو خلیفہ بنا، ایم کوئی نہیں سی کہندے ایک وقت دو خلیفے ہون، واری واری ایک واری قریشی آوے ایک واری انصاری، تارے ہر خلیفہ محتاط رہے کہ بات انہوں دی واری ہے ظلم نہ کر سکے۔ وہ لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ سن لو، جیسے انہوں نے کیا کہ عمر کوئی گل نہیں تسی بنو، یہ مسئلہ نہیں، مگر یہ کی بنوں گا بجائے وہ لوگ آ گئے تخت تے جنہاں نے جنگاں کیتیاں، اے خطرے نوں محسوس کرو، جو نبی محسوس کر رہا سی انصار بھی محسوس کر رہے، جے واری انہاں دی آ گئی جنہاں نے ہر جنگ تسی لڑے ہیں، پھر سارا کی اشر ہوگا، پھر کی بننا ہے؟ یہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا جنہوں بدل کے کہتا کہ انصار آندے سی دو خلیفے بھی ایک وقت ہونے چاہیے، پاگل بنانا چاہتے انہوں نے۔ فتح الباری 12ویں جلد پڑے دے اندر وہ صحابہ کرام جڑے انہوں دا بیان کہ انہوں نے کی آکھیا کہ عمر تواڈے چوں بنے تے کوئی گل مگر ہونا چاہیے وواقع ان لبن سعد بن سنن صحیح مرسل قاسم بن قال اجتماعت الانصار الى سعد بن آیا جڑا میں دسیا کہ رسول بھی کمبدا سی کہ پچھوں کی بننا، وہ بھی کم بن رہا سی، کٹھے ہوئے سعد بن فاطمہ ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ، اے بڑے بڑے صحابی اتنے گئے، حضرت ابو بکر گئے، عمر گئے، ابو عبیدہ گئے۔ فقام الحباب بن المنذر وکان بدری، انہاں تو ایک سردار کھڑا ہوا حباب بن المنذر، وہ بدری صحابی بدر چ گیا، چھوٹا موٹا نہیں، کالا منا امیر و منکم امیر، میں نے کیا اللہ دے بندے ہو ایک حاکم تہاڈے چوں ہویا ہو کروں گا، ایک ساڈے چوں ہویا کروں گا، فإن واللہ ما ننفس علیکم ھذا الامر، اس خلافت دے معاملے چ اسی تہاڈا کوئی حسد نہیں کردے، لالچ پانوں یہ کہہ رہے ہیں ولکننا نخاف ان یری اقوام قتلنا آباء و اخوات، کن پھوڑنا سی انہاں میری عمر گزری کہ حسین مظلوم جنت دے جواناں دا سردار تے بیڑا روڑ دیتا انہاں لوگاں نے، رسالے لکھ دے کہ خبیث، اس حضرت حباب بن المنذر نے کیا 153 صفحہ فتح الباری 12ویں جلد، کہنے لگے اور ڈر جس گل دا سانوں اے ہے کہ حاکم وہ بن جانے ہیں، وہ لوگ مڑ کے اس عہدے تے آ جانے ہیں جنہاں دے باپ اور جنہاں دے بھائی اسی جنگاں قتل کیتے، وہ جڑے بدر تے خندق چ مارے ہیں نا وہ سانوں بھگتنا پی جانا، اس تو بندوبست کرنے ہیں کہ ساڈا ایک امیر واری نہ رکھو۔ فقال عمر، مگر حضرت عمر دے ذہن کتھوں سی کدی یہ بھی قیامت آ جانی جنہوں نے مکہ فتح ہوتے صرف معافی ملی ہے یہ تخت تے پی جان، پہلے سارے صحابہ کرام جڑے وہ ختم، یہ دا مار کے اتنے آ جان۔ آپ نے فرمایا ذا کان ذالک فمت ان استطاعت، اور بھائی حباب اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر جے تیرے کو ہو سکے تو مر دیں، پھر دنیا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر موت چنگی۔ حضرت عمر دا پتھر کہ اداں دے آ جانے ہیں پھر مر جانا بہتر، ہویا اداں ہی پھر مرنا ہی سی امام حسین کہ جی یہو جہے آ جانے جنہاں دے باپ دادے اسی قتل کیتے ہیں تو پھر حباب باقی ادنا مرنا چنگا، جے ہو سکے تو مر جائیں پھر۔ 153 صفحہ
حضرت عمر رضی اللہ کا تبصرہ. اور اسی طرح ہی پھر حضرت عمر رضی اللہ کیویں نشاندہی کی. کوئی نامراد نہیں لکھتا, شرح پڑھ کے تھک گئے, لنگھ جاندے, گل ہی کوئی کرتا نہیں کہ حضرت عمر نے کنہاں دی گل کی. نہ حضرت عثمان اجے آیا, نہ کوئی غلطیاں ہوئیاں, نہ کسی نے قتل کیتا, نہ کسی اس میں کہڑا گروپ سی جنہیں تہیا کر لیا سی حکومت چھین لینی. یہ حضرت عمر دے خطبے ٹھیک ہے, زندگی دسن دے آپ گروپ تیار ہو چکا اور انہوں کا ارادہ پکا ہو چکا کہ مسلمانوں تہاڈی حکومت تے قبضہ ناجائز کر تے نال دعائی دتی بے جیڑا مسلمانوں دے مشورے تو بغیر خلیفہ بنے تے جیڑا بناوے تو انہوں قتل کر. یہ لگے اسلام دا بیڑا کر. اسلام کی ہے کہ خلیفہ حاکم صرف وہ ہوے جنوں امت چنے, جڑا تلوار نہ آندا یا فوج دی طاقت نہ آندا غاصب ہے, کوئی حق نہیں پاویں ولی ہوے, امت چنے پسند نہ, اور انہاں چری رہے جنہاں چ لوگ راضی ہے, جو آندے سان نہیں پسند چپ کر کے چھڑ دے. اے اسلامی حکومت کا نقشہ جڑا صحیح بخاری حضرت عمر رضی اللہ خطبہ باب رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت 144-45 سے لمبی تقریر کیتی. کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جیسے آخری حج کیتا, ایک گلاں کوئی نہیں بھی بعد چلیاں حضرت عثمان دے خون تو پیاری ہو چکی. لوگوں نے اتنے مکے ہی کہہ دیتا حضرت عمر دے آخری حج سے. ایک شخص آیا عبد الرحمن بن ابو بکر, حضرت عبد الرحمن آئے, فقال لا رایت رجلا تعمیر یا فقال یا امیر ہل لکا فی فلاں. بندے نے اتھے ہی دسیا حج دے موقع تے کمیر میں فلاں بندے نے میں سنیا, نہ نہیں دسیا, وہ نہ گومیا, وہ پتہ اتنا ہی لگنا بھی ہوں بعد جنہوں نے چند چڑھائے وہ پتہ لگنا کہ وہی بندے. یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلان. وہ بندے نے کہہ دیتا کہ جدوں عمر مریا نا اسی کوئی مشورہ نہیں لینا تے نہ کسی نے پوچھن جانا, فلاں بندے دی بیعت کر رہی تے حکومت بنا لینی. فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتتن تمت. ابو بکر دی بیعت جڑی سی وہ کہڑے کسی نے پوچھا سی, وہ بھی عمر نے ہاتھ پھڑیا سی تے بیعت ہو گئی سی. اداں ہی اسی پھڑ لینا ہاتھ تے بیعت کر. اے سازش ہو چکی کہ عمر دے مردیاں ہی نا ہاتھ پھڑ لینا اپنی حکومت بنا لیں.